اب ہم جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے اور بہت ساری شرائط بھی ہم پیش کریں گے، وہ کیا ہونی چاہیے مذاکرات کی ٹیبل پر ڈسکشن؟ کون سی ایسی اہم چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں اپنا سٹانس واضح کرنا چاہیے اور کچھ فائدہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے؟ میری اطلاعات کے مطابق 12 تاریخ سے جی، پاکستان اور ہندوستان کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوں گے، یس، اور اب یہ سیلف ایک بہت بڑا، میرے خیال میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور دیکھیے، میری نظر میں تو ایک بنیادی مسئلہ ہے، وہ تو ظاہر کشمیر کا ہے۔ پاکستان تو چاہے گا کہ کشمیر پہ بات ہو، ہندوستان چاہے گا کہ صرف ٹیررزم کے اوپر بات ہو۔ یس، اب یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، میرے خیال میں جب جنرل پرویز مشرف اور منموہن سنگھ ملے تھے آگرہ میں اور جی، ایک 4 پوائنٹس ایجنڈا تقریباً طے ہو گیا تھا، وہ ایجنڈا بہت زبردست ہے اس وقت اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم سمجھیں تو، اور اگر ہندوستان کو ہم سمجھا پائیں اور اس سے پہلے اگر ہم امریکہ کو سمجھا پائیں، تو وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا جو مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان طے ہوا تھا، وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہماری پہلی خواہش تو یہ ہوگی کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں، اس کی سینٹریٹی جو ہے وہ بحال ہو، اور ادھر ہم اس کو بحال کر پائیں۔ تو سندھ طاس معاہدہ اور یہ جو کشمیر کے اوپر منموہن سنگھ پرویز مشرف بات چیت ہے، میرے خیال میں تو یہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ ہماری طرف سے کی پوائنٹس ہوں گے۔ انڈیا کی طرف سے ظاہر ہے کہ ٹیررزم ایک کی پوائنٹ ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ہم نے اس پوری صورتحال میں اس پر خاص طور پہ آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا کہ ہم نے بھارتی میڈیا کو بھی دیکھا اور یہ بات انہوں نے بتا دی کہ ان کے لیے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ صرف اور صرف ریٹنگ ہے، اور وہ جھوٹ بولنے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ان کے بھی جو سین وائسز ہیں آوازیں اٹھانا شروع کر دی انہوں نے کہ ہمارا یہ میڈیا کیا کر رہا ہے۔ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے میڈیا کی کیا صورتحال ہے۔ یہ کس طرح کا میڈیا ہے، اور کیا اب اس میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی باقی رہی ہے بین الاقوامی طور پر؟ یہ انہوں نے تو بہت ہرٹ کیا ہے، اپنے میڈیا کو بہت ہرٹ کیا ہے، اور اس کا بہت نقصان اپنے آپ کو انہوں نے پہنچایا کہ جب آپ کے میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی ہی نہ رہے اور اس کو کوئی جو ہے وہ سمجھے کہ یہ تو بالکل ہی مذاق لوگ ہیں، اور بڑے سینئر لوگ، آئی تھنک برکھا دت جیسے لوگ، پھر جو باقی ان کے جو لوگ ہیں، سنگیتا موہن ہے، سمیتا پرکاش ہے، تمام بڑے سینئر لوگ ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے اس کو جو ہے اپنا بیڑا غرق کیا، آئی تھنک سب سے زیادہ انہوں نے اپنا ذاتی نقصان کیا، کیونکہ کریڈیبلٹی بننے میں بڑا وقت لگتا ہے، ختم تو فوراً جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے بہت اپنے آپ کی جو ہے وہ تباہی کی ہے۔ اب ٹھیک ہے، میڈیا میں ایک جنگوزم یا سمجھیے ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایک ہمدردی تو ہوتی ہی ہے اس طرح کے ماحول میں، جو پاکستان کے میڈیا میں بھی تھی، لیکن بہرحال آپ یہ تو نہیں کہ ہر حد ہی پار کر جائیں۔ بالکل۔ آخری 2 چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ ہمارے یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اتحاد کی فضا نظر آئی، لوگوں کا جو ایک سینٹیمنٹ تھا پاک فورسز کے لیے، پاک آرم فورسز کے لیے، وہ بڑا اچھا نظر آیا۔ اس پوری صورتحال میں حکومت کو تو ایک کردار ٹھیک ہے ہوتا ہی ہے، اپوزیشن کا جو کردار رہا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیے پورا پاکستان ظاہر اکٹھا تھا، اور اس میں جب عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ نریندر مودی کو ایکسپوز کیا، اس کے بعد سے میں کہ پی ٹی آئی بھی پوری طرح سے آن بورڈ تھی، اور تمام پاکستان نے مل کر ہی اس کا مقابلہ کیا ہے۔ لیکن یہ ایک عارضی فیز ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے، میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں ہی یہ ڈویژن جو ہے یہ واپس آ جائے گی، کیونکہ انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے کسی اس طرح کی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا کہ ہمیں کوئی مستقل سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہیے، یا پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل ڈویژن کم ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے عمران خان کو کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ سو میری نظر میں یہ جو ایک سارا معاملہ ہے یہ تو ایک عارضی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ تو لمبا نہیں چلے گا۔ جنگ کے دوران تو ایک ماحول ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پورا پاکستان اس ماحول میں اکٹھا ہے، اور آرم فورسز کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اپوزیشن بھی ہو، گورنمنٹ بھی ہو، جیسے ہندوستان کے اندر کانگریس ابھی پورا انہوں نے سپورٹ دی نریندر مودی کو، لیکن جو ہی اب یہ معاملہ ختم ہوا ہے تو نریندر مودی کے اوپر تنقیدی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس طرح پاکستان کے اندر بھی ڈویژن جو ہے یہ چند دنوں کی، یہ جو آپ کو ایک یونٹی نظر آتی ہے، یہ صرف چند دنوں کی مہمان۔
یعنی کہ وہ جو بہت سارے لوگ یہ خواہش اور ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب شاید جو ہے وہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، اور جو شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا اسمبلی میں کہ جی میرے چیمبر میں آئیں اپوزیشن والے اور میں ان سے بات کروں گا، وہ اس طرح کی کوئی چیز ایسی ہونی نہیں جا رہی ہے؟ نہیں، اس قسم کی کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا حکومت نے. اور عمران خان سے وہ تو مطلب اس حد تک واضح ہے کہ ہم نریندر مودی سے تو بات چیت کریں گے لیکن عمران خان سے بات چیت نہیں کریں. جہاں پہ آپ نے ڈویژن کی حالت یہ ہو وہاں پہ کیسے جو ہے وہ آپ صورتحال میں کسی بہتری کی توقع کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ کہ جناب نواز شریف صاحب کا بھی پوری صورتحال ختم ہونے کے بعد فائنلی ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی افواج پاکستان کو انہوں نے سلوٹ پیش کیا اور سیز فائر جو ہے اس کا خیر مقدم کیا. ان کی آواز کہاں تھی؟ وہ کس قومے میں موجود تھے؟ نواز شریف صاحب دیکھیں، جو مرضی باقی تو کس سے کہانی ہے، فیکٹ از نواز شریف صاحب کا موقف جو ہے وہ بڑے عرصے سے ہمیں معلوم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہاں پہ ٹیررزم میں ملوث ہے. اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو کہ آپ سمجھیں کہ کوئی ہڈن ہے، یہ ان کی پبلک سٹانس ہے. چاہے وہ ممبئی کا معاملہ ہو یا چاہے اس سے پہلے کے معاملات ہوں، پھر مودی کا آنا، کیونکہ ان کی جو سوچ ہے وہ ایک بڑی اس معاملے میں ایک سمجھیے کہ ایک اس قدر احمقانہ سوچ ہے، کیونکہ انہوں نے ہسٹری کبھی پڑھی نہیں ہے. ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ صرف ایک بڑا بڑا سپرفیشل ہے، بڑا سطحی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اگر نہیں کرتا تو بالکل جناب امن ہو جاتا. ایسے تو نہیں ہے. کارگل کے اوپر وہ پھنسے ہوئے ہیں. بھائی کارگل جو تھا اگر آپ کی نظر میں غلط ہے تو پھر سیاچن آپ کی نظر میں کیسے صحیح ہو سکتا؟ جی وہ بھی تو وہی تھا نا. تو آپ یہ جو نواز شریف صاحب کا موقف ہے، اسی طرح سے جو بلوچستان کے اندر جو اس وقت ہندوستان کی انٹرفیئرنس ہے یا جو باقی جگہوں کے اوپر ان کی انٹرفیئرنس ہے، کلبھوشن یادو بھی تو یہیں سے پکڑا گیا. لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل واضح ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ لیٹ کے تعلقات بنانا چاہتے ہیں. اس طرح سے تعلقات نہیں بنتے، اس طرح تعلقات نہیں بنتے. فائنلی آخری چیز، آپ کی جو جتنی بھی ٹویٹس ہوتی ہیں اس کے اندر آپ انڈیا کو INDIA کے بجائے ENDIA انڈیا لکھتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ مودی کی سربراہی میں انڈیا جو ہے وہ بس اب انڈیا بن چکا ہے؟ بہت آئی تھنک اٹس اے کروشل ٹائم فار انڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس لڑائی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں جو سکھ ہیں انہوں نے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے. اسی طرح سے راجستھان میں بالکل علیحدہ لوگوں نے رکھا. کشمیری تو ہے ہی نہیں انڈیا کے ساتھ. اور ساؤتھ پنجاب بھی آپ کو، ساؤتھ انڈیا بھی آپ کو بالکل ایلینیٹڈ لگا ہے. تو یہ ایک بڑا اس وقت انڈیا کے لیے اب ایک اندرونی مسائل جو ہیں ان کے آغاز ہونے کا وقت ہے. اور چونکہ ہسٹوریکلی اس طرح سے انڈیا کبھی چلا ہی نہیں جس طرح نریندر مودی چلا رہے ہیں. اتنے اتھارٹیرین نظام کے اندر اتنا بڑا ملک اور اتنا جس کے اندر آپ سمجھیں کہ اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہو، اتنا وسیع الکلیاتی ملک ہو، اس کے اندر وہ کیسے جو ہے وہ ملک اتنے اتھارٹیرین نظام میں چل سکتا ہے. سو آئی تھنک انڈیا کے لیے اب یہ بہت کروشل ٹائم شروع ہو گیا.